لانچ جہاز کے قریب آ کر رک گئی۔ ایک ادھیڑ عمر کا آدمی اس لانچ میں موجود تھا۔ اس کے لیے فوری طور پر زینہ اتارا گیا۔ وہ زینہ طے کر کے اوپر آیا تو ڈیموس لپکتا ہوا اس کی طرف بڑھا، پھر بے تکلفی سے ہاتھ تھام کر اسے اپنے کمرہ خاص میں لے گیا۔ کمرے کا دروازہ بند ہو گیا۔ یہ ایک ساؤنڈ پروف کمرہ تھا جس سے ہلکی سی بنک بھی باہر سنائی نہیں دیتی تھی۔ اگر ایسا ممکن ہوتا تب بھی کوئی سن گن لینے کی جرات نہ کرتا۔ ڈیموس کو اپنے بارے میں متجسس لوگ تو پسند تھے، لیکن ٹو لینے والوں کو اتنی عبرتناک سزائیں دیتا تھا کہ سننے اور دیکھنے والوں کی بھی روح تک لرز جاتی تھی۔ کیا رہا؟ ڈیموس نے بے چینی سے ہاتھ ملتے ہوئے پوچھا۔ 18%۔ مہمان نے جواب دیا۔ یہ مہمان دراصل ڈیموس کا بینکار تھا جو بورڈ آف ڈائریکٹرز کی طرف سے ڈیموس کو مبارکباد دینے آیا تھا۔ صرف یہی ایک شخص جانتا تھا کہ در حقیقت وہ بینک ڈیموس کی ملکیت ہے۔ اس بینک کے ذریعے ڈیموس کو سب سے بڑا فائدہ یہ تھا کہ وہ لوگوں کی دولت کو کم سے کم شرح سود پر اپنے استعمال میں لاتا اور یوں سے بے شمار ڈالر حاصل ہو جاتے تھے۔ علاوہ ازیں وہ اس بینک کی وجہ سے دیگر بھی بہت سے فوائد حاصل کرتا تھا جن کے بارے میں اس بینکار کے فرشتوں کو بھی خبر نہیں تھی۔ گڈ، اچھا منافع ہے۔ ڈیموس کے لبوں نے کھینچ کر ایک موٹی سی لکیر بنا دی۔ یہ اس بات کی علامت تھی کہ وہ مسکرا رہا ہے۔ وہ بہت کم مسکراتا تھا اور اس کی مسکراہٹ کبھی محض ایک لکیر سے زیادہ کشادہ نہیں ہوا کرتی تھی۔ اس کے سیاہ ہونٹوں کے درمیان لمبائی میں ایک دراڑ نما خلا سا نمودار ہوتا تھا اور یہی اس کی مسکراہٹ ہوا کرتی تھی، اور اس سے یہ بھی اظہار ہوتا تھا کہ وہ کسی چیز سے لطف اندوز ہو رہا ہے۔ بینکار مطمئن نظر آنے لگا۔ اس نے ڈیموس سے شناسائی کے بعد آج پہلی بار اسے مسکراتے دیکھا تھا، اور یہ وہی مثالی مسکراہٹ تھی جس کے بارے میں اس نے بہت سے لوگوں سے سن رکھا تھا، اور اس کی شدید خواہش تھی کہ کاش کبھی ایسی ہی مسکراہٹ ڈیموس کے لبوں پر خود اس کے کسی کارنامے سے نمودار ہو جائے۔ اس مسکراہٹ کا مطلب تھا ڈیموس کی خوشی، اور اس کی خوشی کا صاف مطلب تھا کوئی بہت بڑا انعام، غیر معمولی تحفہ۔ بینکار نے ہاتھ بڑھا کر وہ گلاس اٹھا لیا جو کچھ دیر قبل خود ڈیموس نے اس کے لیے لبریز کیا تھا، لیکن اگلے ہی لمحے اسے چونک جانا پڑا۔ ڈیموس نے ہاتھ بڑھا کر گلاس اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ بینکار نے سوالیہ نظروں سے ڈیموس کی طرف دیکھا۔ اچانک ہی اس کے چہرے کی رنگت اڑ گئی۔ اس نے جب یہ دیکھا کہ ڈیموس کے چہرے سے وہ مسکراہٹ بھی غائب ہے جس نے اسے ایک لمحے کے لیے خیالوں کے ایک نئے جہان سے روشناس کرا دیا تھا، تو اس کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو گئی۔ نہیں، ڈیموس کا لہجہ عجیب تھا۔ تم اس سے کہیں زیادہ بہتر مشروب کے حقدار ہو۔ یہ کہہ کر اس نے کال بیل کا بٹن دبا دیا۔ دروازہ کھلا اور ایک بٹلر چراغ کے کسی جن کی طرح حاضر ہو گیا۔ یوں محسوس ہوا تھا جیسے بٹن گھنٹی کا نہیں بلکہ اس بٹلر کا دبایا گیا تھا، جس کے باعث وہ فوراً ہی کمرہ خاص میں نمودار ہو گیا تھا۔ ڈیموس نے اسے ایک مخصوص اشارہ کیا۔ بٹلر واپس چلا گیا۔ کچھ دیر بعد وہ آیا تو اس کے ہاتھوں پر ایک خوشنما ٹرے تھی، اور ٹرے پر ایک سفید لمبا سا گلاس رکھا ہوا تھا۔ اس گلاس میں نارنجی رنگ کا ایک مشروب تھا جس کی مہک پورے کمرے میں پھیل گئی تھی۔ اس نے گلاس میز پر رکھ دیا اور پلٹ کر دروازہ بند کرتا ہوا رخصت ہو گیا۔ بینکار نے اس انداز میں گلاس کی طرف دیکھا جیسے اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہو، اور وہ ایک ہی سانس میں دنیا کا یہ سب سے مہنگا مشروب اپنے حلق میں انڈیل لینا چاہتا ہو۔ نہ جانے کیوں اس کا ہاتھ گلاس کی طرف بڑھنے سے بار بار رک جاتا تھا۔ مجھے 16% منافع کی توقع تھی، ڈیموس نے کہا، جبکہ میں نے اسے 18% کر دیا۔ ہاں، لیکن یہ 20% بھی ہو سکتا تھا۔ کیا کیسے؟ بینکار حیرت زدہ رہ گیا۔ جس طرح 18% ہوا ہے، ڈیموس کے لہجے میں رکھائی تھی، مگر میں نے زیادہ سے زیادہ منافع۔ ڈیموس کا اٹھا ہوا ہاتھ دیکھ کر بینکار نے جملہ ادھورا ہی چھوڑ دیا۔ حیرت کی ذاتی سے اس کا منہ کھلا کا کھلا ہی رہ گیا تھا، اور وہ ڈیموس کو یوں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہا تھا جیسے سوچ رہا ہو کہ اس اونٹ کی نہ جانے کون سی کل سیدھی ہے۔ تم نے آدھی کامیابی حاصل کی، جبکہ میں ہمیشہ پوری کامیابی پسند کرتا ہوں، ڈیموس نے بدستور سنجیدگی سے کہا۔ شاید تم بھول گئے کہ میں آج کل شدید مالی بحران سے دوچار ہوں۔ آپ مالی بحران؟ بینکار کی تو سٹی ہی گم ہو گئی۔ ہاں، کیا تم نے کبھی سوچا ہے کہ میں نے دنیا کا سب سے بڑا جہاز کیوں تیار کرا تھا؟ اس لیے کہ آپ ایک شپنگ مین ہیں، میں سٹاک مین ہوں، میٹل مین ہوں، لینڈ مین ہوں، میں ہر قسم کا مین ہوں، ڈیموس نے فخریہ انداز میں بتایا۔ میں نے دنیا کا سب سے بڑا جہاز اپنے تفاخر کی تسکین کے لیے بنوایا تھا۔ پہلے 2-4 کروڑ کے بعد انسان جتنی بھی دولت کماتا ہے وہ صرف اور صرف اپنی انا کی تسکین کے لیے کماتا ہے، ورنہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، کیونکہ انسان اسے اس دنیا میں خرچ نہیں کر سکتا۔ میں نے وہ جہاز بنوا کر اپنی عظمت کے جھنڈے گاڑنے کی کوشش کی تھی۔
یہ کہہ کر ڈیموس بینکار کی طرف دیکھنے لگا جس کے چہرے پر ہر گھڑی ایک نیا رنگ آ رہا تھا۔ ڈیموس نے اپنے موقف کی بہت تفصیل سے وضاحت کی۔ اس دوران میں بینکار گنگ بیٹھا ٹکر ٹکر اسے دیکھتا رہا۔ اب تمہاری سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ میں نے وہ عظیم الشان جہاز کیوں بنوایا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس دنیا میں ایک ایسا آدمی بھی ہے میں خود کو جس سے عظیم تر ثابت کرنا چاہتا تھا، اور وہ آدمی آپ خود ہیں مسٹر ڈیموس۔ احمقانہ بات ہے، ڈیموس نے اس کی چاپلوسی پر خوش ہونے کی بجائے سرد لہجے میں کہا۔ یہ باتیں احمق قسم کے کھلاڑی یا تنساز ہی اپنے بارے میں کہہ کر خوش ہو سکتے ہیں۔ میں خود کو تھابیس سے عظیم تر ثابت کرنا چاہتا تھا۔ اوہ ہاں، آپ دونوں دوستانہ انداز میں ایک دوسرے کے رقیب ہیں، بینکار نے طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ وہ دوستانہ رقیب، دوستانہ رقیب، دوستانہ رقیب، ڈیموس نے کہا اور کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ اس انداز میں شاید پوری دنیا میں کسی نے بھی اسے ہنستے نہیں دیکھا تھا۔ بینکار حیرت زدہ سا یہ سوچنے لگا کہ اس سلسلے میں اسے خود کو دنیا کا خوش قسمت ترین آدمی سمجھنا چاہیے یا بد قسمت ترین، کیونکہ اس ہنسی میں جو دیوانگی پوشیدہ تھی اسے اس نے صاف طور پر محسوس کر لیا تھا، اور اس احساس نے اس کی ریڑھ کی ہڈی میں خوف کی ایک چپکلی پیدا کر دی تھی جس نے رفتہ رفتہ رینگنا شروع کر دیا تھا۔ نوکیلے پنجے اس کے گوشت میں پیوست کر کے قدم قدم اوپر کی طرف رینگتی ہوئی چپکلی وہ ایک جرجری سے لے کر آ گیا۔ میں نے یہ بات اس لیے کہی تھی کہ آپ دونوں نے براہ راست کبھی ایک دوسرے پر حملہ نہیں کیا، بینکار نے صفائی پیش کی۔ کبھی تم نے کسی لومڑی کو کسی ریچھ سے لڑتے ہوئے دیکھا ہے؟ نہیں، کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ دونوں ایک دوسرے کے دشمن ہوتے ہیں لیکن ان کے شکار ہمیشہ مختلف ہوتے ہیں۔ ہم دونوں میں ذہانت کی جنگ ہو رہی ہے، ہم ایک دوسرے کو مالی بحران میں مبتلا کر کے شکست دیتے ہیں۔ یہ ایک طرح کی روحانی جنگ ہے اور میں یہ جنگ ہار گیا ہوں۔ بینکار کے ذہن میں فوراً ہی وہ دعوت گم گئی جو تھابیس نے دنیا کے عظیم ترین بحری جہاز کے سلسلے میں دی تھی۔ اس کا مطلب تھا اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ ڈیموس نے ایک ایسا سفید ہاتھی پال لیا ہے جو عنقریب اسے دیوالیہ کر دے گا۔ اسے تب حیرت ہوئی تھی کہ تھابیس کو اس جہاز کے سلسلے میں جشن منانے کی کیا ضرورت تھی۔ اب سب کچھ اس کی سمجھ میں آ گیا تھا۔ ڈیموس اس معاملے میں واقعی مات کھا گیا تھا۔ اس نے اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیر کر انہیں تر کیا اور کنکھیوں سے مشروب کے گلاس کی طرف دیکھا۔ آؤ اٹھو، ڈیموس نے اچانک ہی کہا، ان گلاسوں کو ذہن سے جھٹک دو، تمہیں بھوک لگ رہی ہوگی۔ وہ دروازے کی طرف چل دیا۔ بینکار کے حلق میں کانٹے پڑ گئے تھے۔ اس نے ڈیموس کی طرف دیکھا، پھر گلاس کو دیکھ کر غالباً یہ سوچا کہ وہ ڈیموس کے متوجہ ہونے سے پہلے مشروب پی سکتا ہے یا نہیں۔ پھر اس نے یہ خیال ذہن سے جھٹک دیا اور تیزی سے ڈیموس کے پیچھے چل دیا۔ دروازہ کھلا اور دونوں باہر راہداری میں آ گئے۔ ڈیموس کا رخ اس کمرے کی طرف تھا جہاں داخل ہونے کے بعد انسان دنیا کے خوبصورت ترین ریستوران کو بھی بھول جائے۔ باوردی بٹلر نے ان دونوں کے لیے دروازہ کھولا۔ میز پر انواع اقسام کے کھانے چنے ہوئے تھے۔ ڈیموس نے ان کھانوں کی طرف ایک نظر دیکھا، پھر منہ چلا کر رہ گیا۔ گزشتہ 5 سال سے وہ ان اشیاء کو کھانے سے ترس گیا تھا۔ یہ کھانے اس کے لیے زہر جیسی حیثیت رکھتے تھے۔ وہ ان اشیاء میں سے ایک لقمہ بھی نہیں کھا سکتا تھا۔ بینکار اس سے ملنے کے لیے اتنا بے چین تھا کہ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی میٹنگ ختم ہوتے ہی لانچ میں سوار ہو کر بحری سفر پر روانہ ہو گیا تھا۔ وہ جلد از جلد ڈیموس تک پہنچ کر 18% شاہکار منافع کی اطلاع دینا چاہتا تھا۔ چلتے وقت اسے شدید بھوک لگ رہی تھی، لیکن اس نے کھانے کے لیے رکنا بھی وقت ضائع کرنے کے مترادف سمجھا تھا، اور اب اس شاندار کمرے میں جو کچھ میزوں پر اس کا منتظر تھا اسے دیکھ کر جی تو چاہتا تھا کہ ہر تکلف بالائے طاق رکھ کر ٹوٹ پڑے اور حلق تک ٹھونس ٹھونس کر کھا لے، لیکن وہ ڈیموس جیسی ناقابل فہم ہستی کا مہمان تھا، اس لیے خود پر قابو رکھنا ضروری تھا۔ اسے معلوم تھا کہ محض ایک بات پر بعض اوقات وہ لوگوں کو کس قدر بھیانک انجام سے دوچار کر دیتا ہے۔ ڈیموس نے اسے کھانے کی میز پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ بیٹھ گیا اور بار بار ہونٹوں پر زبان پھیرنے لگا۔ اس کا خیال تھا کہ ڈیموس اسے کھانا شروع کرنے کا اشارہ کرے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ وہ کسی سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ بینکار کو اس گھنونی شخصیت کا ایک ایسا کارنامہ یاد آ گیا جسے ذہن میں دہراتے وقت اس کے جسم میں کپ کپی پھیل گئی تھی۔ 2 سال قبل ڈیموس نے ایک فلم بنانے کا اعلان کیا۔ اس سلسلے میں فلم سے متعلق ان گنت لوگوں نے اس سے رابطہ قائم کیا۔ ڈیموس نے ہر شعبے کے بہترین آدمیوں کی خدمات حاصل کی، اور پھر جب فلم بندی کا آغاز ہوا تو سب کے سب لوگ بری طرح خوف زدہ ہو گئے، کیونکہ ڈیموس اس وقت کی سب سے خوفناک فلم بنوانا چاہتا تھا۔ اس نے ایک آبدوز مستعار لی اور بہترین کیمرہ مین کو ہدایت کی کہ وہ تھابیس آئی لینڈ کے آس پاس منڈلاتا رہے
اسے ڈیموس کے حریف کی بیوی شہزادی کومیلا کی تصویریں اتارنا تھی۔ 2 ہفتے تک آبدوز جزیرے کے آس پاس منڈلاتی رہی تھی کہ کیمرہ مین کو اپنے مطلب کی تصویریں اتارنے کا موقع مل گیا۔ شہزادی کومیلا کی تصویریں اتار کر اس نے ڈیموس کے حوالے کر دی تو اس نے انہیں ایک ایسے رسالے کے حوالے کر دیا جو قابل اعتراض تصاویر شائع کرنے کے سلسلے میں بدنام تھا۔ عین ممکن تھا کہ وہ رسالہ ان تصویروں کو شائع کرنے سے انکار کر دیتا، لیکن ایڈیٹر کو بروقت معلوم ہو گیا کہ رسالے کا پبلیشر تبدیل ہو گیا ہے اور نیا پبلیشر چاہتا ہے کہ یہ تصویریں شائع کر دی جائیں۔ یہ بات صرف اس بینکار ہی کو معلوم تھی کہ تصویروں کی اشاعت سے صرف 3 روز قبل وہ پبلیشنگ کا ادارہ ایک فرضی نام سے ڈیموس نے خریدا تھا۔ یہ راز اسے بھی معلوم تھا کہ پبلیشر کو جو ادائیگی کی گئی تھی وہ اس کے بینک کے ذریعے ہوئی تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ ڈیموس اب تک اس پر بے حد مہربان رہا تھا اور اب بھی اس اندازے مہربانی سے لطف اندوز ہونے کے لیے اسے بحری جہاز ٹینا پر بلا بھیجا تھا، لیکن آج وہ خود بھی کچھ الجھا سا تھا۔ بینکار نے کنکھیوں سے ڈیموس کی طرف دیکھا۔ وہ ایک جرجری سے لے کر آ گیا۔ اسے وہ خوبصورت نوجوان یاد آ گیا جس نے ڈیموس کی اکلوتی بیٹی کے قریب ہونے کی کوشش کی تھی۔ یہ نوجوان کسی پارٹی میں ڈیموس کی بیٹی سے متعارف ہوا تھا اور دیکھتے دیکھتے دونوں ایک دوسرے سے اس قدر متاثر ہو گئے کہ انہوں نے شادی کا ارادہ کر لیا۔ ڈیموس کو یہ بات پسند نہ آئی۔ نتیجتاً اس نوجوان کی لاش پیرس کے ایک گٹر سے برآمد ہوئی۔ اس کی بے حرمتی کی گئی تھی اور اس کے اعضاء اتنے ٹکڑوں میں ملے تھے کہ شمار کرنے والا پولیس افسر 3 بار گنتی بھول کر پھر سے گننے پر مجبور ہو گیا تھا اور پھر وقت نے ایک اور رنگ دکھایا۔ اس بار بازی ڈیموس کے حریف نے جیت لی تھی۔ ڈیموس کو کانوں کان خبر نہ ہو سکی اور تھابیس نے اس کی بیٹی سے شادی کر لی۔ یہ شادی کیسے ہوئی؟ دنیا کا کوئی بھی شخص اس راز سے پردہ ہٹانے میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ البتہ یہ بات دنیا کا ہر شخص جانتا تھا کہ ڈیموس کی اکلوتی بیٹی نے باپ کے حریف سے شادی کرنے کے 1 ماہ کے اندر گلے میں پھندا ڈال کر خودکشی کر لی تھی۔ اس نے وہ عظیم الشان بحری جہاز اس لیے بنوایا تھا کہ وہ دنیا کی جس بھی بندرگاہ پر پہنچے لوگ اسے میری عظمت کا نشان سمجھ کر سراہے بغیر نہ رہ سکیں۔ مجھے منافع کے نام پر سنہرے یا نقرئی سکوں کا ایسا ڈھیر نہیں چاہیے جو کہہ کرنے کے بعد زمین پر بن جاتا ہے۔ دولت کی میرے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رہی۔ میں تھابیس کو بری طرح شکست دینا چاہتا تھا، لیکن شکست فاش کس کو ہوئی؟ مجھے، کیونکہ میں اس جہاز کو اسکریپ بھی نہیں بنا سکتا۔ دنیا کا کوئی بھی شخص اپنی انا کا اسکریپ نہیں بنا سکتا، لیکن جہاز کی وجہ سے کئی ممالک نے آپ کے ساتھ طویل المیعاد معاہدے کیے ہیں اور یہ درست ہے۔ میں اس عظیم الشان جہاز کی وجہ سے اتنی دولت کمانے لگا تھا کہ دولت کے سمندر کا رخ میری آغوش کی طرف ہو گیا تھا، لیکن یہ سب کچھ اس وقت تک تھا جب تک اسے سمندر کی لہروں پر بہتا ہوا عظیم الشان جہاز کہا جاتا تھا، جبکہ لوگ اسے اب تابوت کہنے لگے ہیں۔ اب وہ میرے لیے اتنا ہی نقصان دہ ثابت ہو رہا ہے اور میں اس سفید ہاتھی کو مار بھی نہیں سکتا۔ وہ اپنے مسکن میں خاموش بیٹھا تماشا دیکھ رہا ہے اور میں دن بدن تباہی کے گڑھے کی طرف بڑھتا جا رہا ہوں۔ جناب، بینکار نے کھنکار کر گلا صاف کرتے ہوئے پوچھا، کیا میں کچھ دریافت کرنے کی جرات کر سکتا ہوں؟ کیا بات ہے؟ ڈیموس نے چونک کر کہا۔ وہ پھر خیالوں میں ڈوب گیا تھا۔ آپ یقین سے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس خونریزی کے پیچھے تھابیس ہی کا ہاتھ ہے؟ بینکار نے پوچھنے کی جرات کر ہی ڈالی۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ قتل و غارت گری کا آغاز اس وقت ہوا جب میں نے جہاز سے بے پناہ دولت کمانا شروع کر دی۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اس قسم کی قتل و غارت گری کے لیے مہارت، بحری جہازوں کے سلسلے میں وسیع تر معلومات اور بے شمار دولت کی ضرورت ہوتی ہے۔ کوئی بوکی ننگی تنظیم اس قسم کا اقدام نہیں کر سکتی۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ ان وارداتوں سے کسی کو کوئی بھی فائدہ نہیں پہنچ سکتا، مائے سوائے اس کے کہ جہاز کی ساکھ خراب ہو جائے۔ ان وارداتوں کا کوئی مقصد سمجھ میں نہیں آتا۔ درانتی نام کی تنظیم کا کوئی وجود نہیں، یہ صرف ایک آڑ ہے جس کے پیچھے سے سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ یہ سب کچھ دراصل ایک ایسا کہہ کہا ہے جو میری بے بسی پر لگایا جا رہا ہے۔ میرے حریف کی مجھ پر ہنسنے کی ایک خطرناک اور مہلک ادا ہے۔ یہ بھی تو ممکن ہے جناب کہ یہ سب کچھ کرنے والا کوئی جنونی شخص ہو، کوئی پاگل ہو۔ ہاں، انتقام کی آگ میں جلتا ہوا جنونی اور پاگل تھابیس۔ بینکار گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ صورتحال ایسی عجیب اور پیچیدہ ہو گئی تھی کہ وہ اب سب کچھ بھول گیا تھا۔ کھانے کی مہک نے اب اس کی اشتہا کو للکارنا بند کر دیا تھا اور اس کے پیٹ میں دوڑنے والے چوہے نڈال ہو کر ساکت ہو گئے تھے۔ اب صرف اس کا ذہن کام کر رہا تھا اور وہ سوچے جا رہا تھا، لیکن اس کی سوچیں آوارہ تھیں۔ وہ بھٹکتی رہی، نہ تو خود کسی منزل تک پہنچ سکی اور نہ ہی انہوں نے بینکار کو کچھ سجائی دینے کے قابل بنایا۔ میں نے جو عظیم الشان جہاز بنوایا ہے
وہ کئی برسوں میں مکمل ہوا ہے۔ اس بیوٹی کو بونڈے تابوت کی شکل دینے کا منصوبہ بھی 1-2 روز میں نہیں بنا ہوگا۔ اس منصوبے میں یقیناً کئی برس بیت گئے ہیں اور اس پر عمل درآمد میں کثیر سرمایہ کاری بے حد ضروری تھی۔ مجھے چوٹ دینے کے لیے دولت کی پرواہ نہ کرنے والی صرف ایک ہی ہستی ہے اور وہ ہے تھابیس۔ تمہارا خیال غلط ہے، یہ کسی جنونی آدمی کا کام نہیں، کیونکہ پاگل اور جنونی لوگ منظم کام کرنے کے اہل نہیں ہوتے۔ آج اور کل رات جہاز پر 2 پارٹیاں دی گئی۔ جانتے ہو یہ پارٹیاں کس کے نام کی تھیں؟ آپ کے نام کی مسٹر ڈیموس۔ اور اب مجھے شکست ہو گئی ہے، میرے لیے قبر کھودی جا چکی ہے اور میں اپنی ہی دولت کی دلدل میں پھسلتا ہوا نیچے دنستا چلا جا رہا ہوں۔ آپ یہ سب کچھ مجھے کیوں بتا رہے ہیں مسٹر ڈیموس؟ کیونکہ ہمیں ایک جنگ درپیش ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تم اپنے کمانڈر ان چیف کا ذہن اچھی طرح سمجھ لو۔ ممکن ہے میں خود بھی ذاتی طور پر اس جنگ میں حصہ لوں، لیکن بہرحال میں ایک مردہ آدمی ہوں، اس لیے تمہیں بہت کچھ کرنا ہے۔ بینکار نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ڈیموس بولتا رہا، بینکار ہدایات کے نوٹس لکھتا رہا۔ وہ 2 گھنٹے تک کھانے کی میز پر بیٹھے رہے۔ بینکار کو اس دوران میں کئی بار اچانک کی بھوک کا احساس ہوا اور کئی بار ڈیموس کی باتوں سے یک اس کی بھوک اڑ گئی۔ انجام کار ڈیموس کسی ایسے مینڈے کی طرح مطمئن نظر آنے لگا جو ایک سالم مکھی نگلنے میں کامیاب ہو گیا ہو اور جس کی بھوک مٹ گئی ہو، اور اس کے اشارے پر بینکار یوں کھانے پر ٹوٹ پڑا جیسے پیٹ میں لگی ہوئی آگ پر لقمے پھینک پھینک کر اسے بجھانے کی کوشش کر رہا ہو۔ ٹائیگر عرصہ نمبر 18 پر ٹہل رہا تھا۔ وہ اس عظیم الشان جہاز پر آنے کے بعد سے اس کے بارے میں بہت سی باتیں معلوم کرنے کے بعد بے حد حیران ہوا تھا۔ یہ جہاز جدید دور کا ایک عجوبہ تھا۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ جہاز لہروں کے اوپر تیرتا ہوا سفر نہیں کرتا، بلکہ دیو پہ کر لہروں کو نیست و نابود کر کے گزر جاتا ہے۔ اٹامک انجنوں سے چلنے والا یہ جہاز سمندر کے سینے پر اپنی عظمت کا لوہا منوا رہا تھا۔